بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، ملکی حالات کس نہج پہ جا رہے، کس نہج پہ پہنچ چکے تھے اور اب ہم نے کہاں جانا ہے، where we are standing and where we want to go۔ ہمیں یہ سوال بار بار سامنے بھی آتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اور پھر یہ سوال لے کے ہم بھی ان اعلیٰ شخصیات کے پاس، عرفہ شخصیات کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ سنو دسو کچھ کہ ہو کی رہا ہے۔ اب جو حالات بن چکے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اداروں کے بارے میں گفتگو اور پھر سیاسی شخصیات کو جس طرح پکارا جائے، جس طرح مخاطب کیا جائے، بچہ بچہ اس طرز تخاطب کی زد میں ہے۔ اور گھروں میں دیکھ لیجئے، اب حالات ویسے ہی ہوئے ادھر دے۔ اب تو بچہ بھی ماں باپ کو یہ نہیں کہتا بابا یا ماما مجھے لے دیجئے، ماما مجھے لے دو پہ آ گئے ہیں۔ حالانکہ پنجابی اردو ہو، اس میں آپ بھی ہے، بیٹھیے تشریف رکھیے بھی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی، ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر ایک دفعہ پھر جب عمران خان صاحب اپنی پٹیوں زدہ، وہ چوئی پرویز لائی صاحب کے بازو تھے، خان صاحب کی ٹانگیں ہیں، تو وہ پٹیوں زدہ ٹانگیں اور اس کے ساتھ بھی وہ اداروں کو جس طرح رگیدنے کی کوشش کر رہے تھے، انہی سوالات کو لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں جناب قمر زمان قاہرہ کے پاس۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ قاہرہ صاحب کی ہو رہا ہے ویسے؟ سب سے پہلے تو فیضی صاحب، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس میں پاکستان کے ایک مقبول لیڈر پہ حملہ ہوا۔ وہ اپنی جماعت کا ایک احتجاجی جلوس لے کے چل رہے تھے، جو ان کا حق ہے، صحیح، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ان پہ حملہ ہوا۔ اللہ نے کرم کیا، وہ اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ ایک کارکن شہید ہوا ان کا، وہ ہمارا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ باقی جو زخمی ہیں ان کو جلد سے صحتیاب کرے۔ جس وقت یہ خبر آئی تو سارا ملک ایک دم شوق میں تھا کہ کیا ہمارے ملک کے اندر پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا، بھٹو صاحب کا، اور اس طرح کے واقعات جو ہوئے، اس سے پہلے لوگوں کے اندر بڑی بے چینی ہے۔ اور اس وقت کیونکہ پولرائزیشن بہت ہے، بے یقینی کی کیفیت خان صاحب نے کریٹ کر رکھی ہے، کافی کوشش ان کی یہی ہے۔ بے یقینی کبھی بھی بہتری کا باعث نہیں ہوتی، یہ کئی دفعہ ہوتی ہے کہ آپ کے انڈیجنس حالات سے ایسا ہو جاتا ہے، اکانومی صورتحال خراب ہوتی ہے، اس سے ایسا عدم یقین کی کیفیت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو، اور وہ نیچرلی ہوتی ہے، کبھی یہ ہر قوم پہ، ہر ملک پہ وقت آتے ہیں، اور ان میں سے آپ گزرتے، تدبیر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آپ ان مراحل سے گزر جاتے ہیں، اور پھر یقین کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس عمل کو آپ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں کہ بے یقینی کو، عدم یقینی کو، اور تلخی کے عمل کو، تصادم اور لڑائی کو، تو تکار کو، اپنے مخالف کو گالیاں دینے کو، اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو ملک دشمن ثابت کرنے کو، یعنی آپ کسی انتہا پہ نہ رکیں، اور پھر وقت وہ آ جائے کہ آپ اپنے اداروں کو بھی عدم استحکام کی طرف لے جائیں، ان کے اوپر بھی اعتراض کھڑا کرنا شروع کریں، تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اداروں سے گلے یا ان سے آئینی رول کی توقع یا انصاف کا ان سے حصول جو ہے، وہ تو ہم سب کی کوشش ہے۔ صحیح، پیپلز پارٹی کی تو سدا یہ کوشش رہی۔ بھٹو شہید کا کیا خواب تھا جو لڑتے لڑتے وہ دنیا سے چلے گئے؟ یہی تھا کہ آئین کے مطابق چلو۔ بی بی شہید کی کیا خواہش تھی؟ کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ ہم عدلیہ سے، ہم اپنے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے، ہم سب لوگوں سے یہی کہتے تھے، یہی ہماری اسٹرگل تھی کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے چلیں، تبھی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اب جو حالات کھڑے ہوئے، اور اس پہ بڑی تلخ مواقع بھی آئے، لیکن کسی وقت سپونٹینیسلی آپ سے کوئی تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی تقریر کرتے ہوئے بات ہو گئی کبھی، لیکن اگر آپ اس کو اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں، آپ اس کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر ڈیوائیڈ کو، اس نفرت کے عمل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں سیاسی ڈویژن تو ہونی چاہیے، وہ تو بنتی ہے، وہ تو بڑا پازیٹیو کام ہے۔ آپ ایک جماعت سے ہیں، میں دوسری جماعت سے ہوں، یہ تیسری جماعت سے ہیں، مختلف جماعتوں کے لوگ، یہی گلدستہ ہے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو اختلاف والا نہیں، مخالف ماننا شروع کر دیں، تو وہ تو دشمن ماننا شروع شدت کر آ دیں، گئی۔ تو وہ اس سے تو معاشرے قائم نہیں رہ سکتے نا۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ہو، کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جو صرف ایک ہی زبان بولنے والوں کا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جو ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہو۔
زیادہ تعداد کم تعداد ضرور صحیح، ہو سکتی بالکل ٹھیک ہے ہے۔ لیکن دنیا میں بہترین معاشرے آج بھی وہ ہیں جہاں ملٹی کلچرل ہے، ملٹی لینگویج ہے، بالکل صحیح ہے۔ ملٹی ریلیجس ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نفرت کے ساتھ اتنا بڑھا دیں کہ میں سچ ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب خراب ہے، میری ہی جماعت درست ہے، باقی سارے خراب ہیں، اور میں ہی جرت والا ہوں، میں ہی فلاں ہوں، لیکن آپ انہی سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہو جو آپ کا ساتھ چھوڑے تو برے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ایک پارس بنا بیٹھے ہیں، جو آپ کے ساتھ مس کر گیا وہ سونا، جو آپ سے ہٹ گیا وہ مٹی۔ تو یہ کام جو ہے یہ نہیں چل رہا۔ قاری صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے، خوبصورتی ہے، حسن ہے یہ جمہوریت کا، لیکن ابھی لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں، جب اطلاعات بھی ہوں، جب اعلیٰ سطحی شخصیات جو کہہ بھی دے، جس پریس کانفرنس کا میں نے ذکر کیا اس میں یہ کہا بھی گیا کہ دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسی اطلاعات ہیں، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، اس صورت میں بھی وزیر آباد میں یا آپ کے اس ایریا میں 3 دن رک جانا، پھر سینیٹر اعجاز چودھری کا بیان آ جانا کہ میں نے تو چٹھا صاحب کو کہا تھا کہ یہ ہوگا، یہ سب چیزوں کا علم، اور خان صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے پتا تھا، تو یہ پتا تھا تو پھر اس میں احتیاط کا دامن تو پکڑے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ پتہ ہو تو لوگوں کو رسک میں نہیں ڈالا جاتا، اپنی جان کا تو رسک لے لیا جاتا ہے لیکن اپنی ساری قیادت کو اس ٹرک پہ کھڑا کر کے نہیں پھر چلا جاتا۔ تو یہ خان صاحب کا بیان جو ہے ٹھیک ہے، بیان اپنی حد تک وہ معتبر ہوگا لیکن اس بیان میں جان نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک بات بڑی سمپل ہے، سیکیورٹی تھریٹ تو بہرحال ہے ہمارے ملک کے اندر، ادروائز بھی ہے، اور خان صاحب کو اگر خود بھی پتا تھا، ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ بھی تھی اور انہوں نے جو ایڈیکویٹ سیکیورٹی وہ فراہم کر سکتے تھے وہ کی۔ ایک یہ سوال ہے کہ جی پولیس نے وہ سنائپر نہیں لگائے، یہ نہیں کیا۔ جی صاحب ہم نے بہت سارے مارچز، بہت جلسے جلوس کیے ہیں، جلسوں کے اندر تو ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو سکین کر لیں، وہ بھی سارے لوگ سکین نہیں ہوتے، اتنا بڑا نہیں ہو سائڈ نہیں کیسے ممکن، ہوتا، یس، لیکن جلوس تو بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آنا ہے یعنی آپ جانا جو ہے، مرضی کریں وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو سکین کر پائیں، یہ لاجیکلی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ لوگ اس میں آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، کوئی اس گلی سے نکل رہا ہے، کوئی اس ہوٹل میں بیٹھ رہا ہے، کوئی نیا جوائن کر رہا ہے، تو کتنے لوگوں کو، اور یہ مسلسل موومنٹ ہے، جلوس چلتے جا رہے ہیں۔ تو جلوسوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، جلوسوں میں جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ پولیس میکسیمم سول کپڑوں میں بندے لگاتی ہے، وہ بندوں کے کچھ نہ کچھ نظر سرچ رکھے، کرتے ہیں، کیمراز لگاتے ہیں، جو بھی ان کے سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں، اور وہ آرمڈ پرسنل بھی ڈپلائی کرتے ہیں۔ لیکن ایک جو اچنبھے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جماعت کو بھی پتا ہو، ان کے صوبائی صدور کو بھی پتا ہو، خان صاحب کو بھی پتا ہو، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو اطلاع دے رہی ہو، یعنی ہماری طرف سے بھی ان کو اطلاعیں گئی، ان کی اپنی بھی اطلاعات تھیں، تو پھر بھی وہ جو کنٹینر ہے وہ بلٹ پروف نہیں ہے۔ جس ان کو گولیاں لگی ہیں، جتنے لوگوں کو بھی گولیاں لگی ہیں، ان کو گولیاں ٹانگوں میں لگی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپر پورشن آف دا باڈی جو کہ کنٹینر کے اس چھجے سے اوپر تھا، یا ایگزیکٹلی وہاں فائر نہیں جو کیا، آسان تھا، جو آسان تھا۔ تو نچلے حصے میں جو فائر لگا ہے، اگر یہاں پہ یہ بلٹ پروف ہوتا یا یہ موٹی شیٹس لگی ہوتی تو یہ پستول کی گولیاں تھرو نہیں ہو سکتی اس پہ۔ تو آپ نے کیا بنایا تھا؟ اتنے بڑے سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود اس کنٹینر پہ آپ خان صاحب چڑھ گئے ہیں، یا خان صاحب کو آپ جماعت نے چڑھا دیا ہے، جس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ آپ کراؤڈ میں ہیں تو آپ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کے گرد کو 50-100 لوگ ہوتے ہیں، اور آپ سامنے کھڑے ہیں۔ ہم بلاول صاحب کے ساتھ ٹور کرتے رہے، ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد کا ٹور کیا، لیکن آپ یاد کیجئے وہ بم پروف کنٹینر تھا، اور دوسرا یہ کہ تھرو آؤٹ بلاول صاحب جہاں بھی کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے، وہ سامنے موب ہوتا تھا، ان کے سائڈوں پہ ان کی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے تھے، یا ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ان کے بالکل ساتھ، ادھر دائیں بائیں ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے، ساتھ سیکیورٹی کھڑی ہوتی تھی، پیچھے پوری ایک شیلڈ ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے بلاول صاحب کے ذرا تھوڑے ہائٹ پہ، ان کی بیک بھی کور ہوتی تھی، ان کی سائڈیں بھی کور ہوتی تھی، ان کا فرنٹ صرف اتنا کھلا ہوتا تھا کہ جو سامنے میڈیا اور لوگ دیکھ سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا بہت وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو کے لوگوں کو ویو کرتے تھے، تو پھر کوشش ہوتی تھی کہ وہ لیڈر کا ہوتا ہے کہ اس نے باہر نکل کے لوگوں کو ویو کرنا ہوتا ہے، رہ نہیں سکتا، یا لیکن یہ میرے لیے تو اچنبھے کی بات ہے کہ خان صاحب کا یہ کنٹینر اتنا ناقص کیوں تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لیپس ہے، ایٹ دیئر اینڈ ہے، میں ان کو الرجی نہیں کر رہا، لیکن یہ اگنور ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔
خیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا جب تک استعفیٰ نہیں آتا، وزیر داخلہ کا نہیں آتا، اور ایک اور شخصیت کا نام لیتے ہیں، جب انہیں پتہ تھا، جب سیکیورٹی میئرز بھی سامنے تھیں، جب تھریٹس بھی سامنے تھے، پھر بھی اب الزام لگانا کہ یہ جب تک استعفیٰ نہیں دیں گے میں تو پھر آؤں گا. دیکھیے نا، پہلے خان صاحب نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام لکھ کے رکھ دیے ہیں اور ان کے بارے میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے. اور بیرون ملک بھیج دیے. ہاں، تو اب کہا کہ نہیں وہ 4 الگ ہیں، یہ 3 الگ. یہ 3 الگ ہیں. تو خان صاحب کے خلاف اس وقت لگتا ہے کہ بہت سارے گروپس ان کے خیال میں، اور ان کو خبر بھی ہے کہ میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے. اور یہ کمال بات ہے کہ سازش ہوئی ہے بند کمرے میں. ان 3 لوگوں نے بیٹھ کے سازش کی ہے، پتہ نہیں اور خان صاحب کو پتہ چل گیا کیونکہ ان کے لوگ اندر تھے. تو ان تینوں میں سے کوئی ہوگا نا، باقی لوگ تو وہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. تو بڑا ان عجیب سا، تینوں میں سے کون ان کا ہو سکتا ہے؟ کوئی بیانیہ نہیں ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے اس بات میں. لیکن دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ ایلیگیشن کی نا یا استعفے مانگنے کی وجوہات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے استعفیٰ مانگ سکتے ہیں کہ ایک میری رسپانسبلٹی تھی، میری ذمہ داری تھی، اور میں نے وہ کام بدرجہ اتم نہیں کیا یا نہیں کیا یا صحیح نہیں ہوا، صحیح. اور اس کے نتیجے میں نقصان ہو گیا. ٹھیک تو ہے. آپ کہتے ہیں کہ تم اپنی Makes ڈیوٹی ادا sense, کرنے yeah. میں فیل ہو گئے ہو، یا تم نے سستی کی ہے، لہذا تمہیں عہدے سے ہٹ جانا چاہیے. دوسرا، آپ مجھے ایلیگیشن دیتے ہو کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے تم اس پہ شامل ہو، یا تم نے خود کرایا یا کیا ہے یا کرایا ہے. صحیح. تیسری زیادہ سے زیادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے استعفے کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ آپ کیونکہ عہدے پہ بیٹھے ہو، اور آپ کے دور حکمرانی میں. اور نہیں، دور حکمرانی یہاں پہ ہو رہا ہے، حکمرانی ہے پنجاب کی، اس کا میں بتاتا ہوں. ٹھیک. آپ بڑے عہدے پہ بیٹھے ہو، اب جو انویسٹیگیشن ہوگی آپ اس پہ اثر انداز ہو جاؤ گے. یہ لہٰذا آپ کو عہدہ چھوڑنا چاہیے. صحیح. اب ذرا غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کو ذرا ایلیبوریٹ کر کے دیکھ لیجیے. واقعہ ہوتا ہے وزیر آباد میں جو پنجاب میں ہے، بالکل ٹھیک. پنجاب ڈویژن ہے پنجاب کے چیف منسٹر کی، بالکل ٹھیک. پولیس پنجاب کی، پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا، مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، میاں شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا، یا اس ایجنسی کے جو جس سربراہ کا نام وہ لے رہے ہیں، ان تینوں کا رول کہاں آ گیا؟ کون سی ذمہ داری تھی جو وہ ادا کرنے میں ناکام ہوئے اور آپ پہ حملہ ہو گیا؟ بلکہ آپ بتا رہے ہیں اگر آپ نے پرفارمنس کی بنیاد پہ، فیلئر کی بنیاد پہ، ذمہ داری ادا نہ کر سکنے کی بنیاد پہ استعفیٰ مانگنا ہی ہے، اگر مانگنا ہے تو پھر چوہدری صاحب سے مانگے، پھر پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ سے مانگے. اس کا فیڈرل گورنمنٹ سے کیا تعلق آ گیا؟ نہ وزیر اعظم کا اس میں کوئی رول ہے، نہ وزیر داخلہ کا اس میں کوئی رول ہے، نہ باقی ایجنسیز کا اس میں کوئی رول ہے. اب دوسرا فیز آ جاتا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹلی ہیں انوالو، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ انوالو ہیں، صحیح. آپ کا ادھر مداخلت تو نہیں تھی لیکن آپ انوالو ہیں، آپ نے مجھ پہ حملہ کیا ہے یا کروایا، لہٰذا آپ استعفیٰ دیں. ویری گڈ. آپ کے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہے، آپ کو انسائڈ رپورٹ ملی ہوئی ہے، آپ نے 3 بندوں کے اسپیسیفک نام لیے. صحیح. یہ ایلیگیشن سالڈ کنکریٹ ایویڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یا سو آپ کے پاس ہے، آپ دیجیے، بالکل ٹھیک. آپ دیجیے ان کے خلاف ایویڈنس، لائیے قوم کے سامنے، اور ایف آئی آر میں کرائیے ان کے خلاف. تیسرا یہ ہے، وہ ہے نہیں، صرف الزام ہے. اگر اثر انداز. ہاں. تیسرا ہے اثر انداز ہونے کا. اچھا، اثر انداز ہونے کی صورت میں پرائم منسٹر کیا اثر انداز ہوں گے؟ لاہور کا سی سی پی او جو اس کو تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے واپس بلایا، ملازم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، واپس نہیں کر آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، وہ بیٹھا ہے. اتنا اثر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں. آپ کے پاس وہ پولیس کی نگرانی میں ہے، وہ جو سنا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہماری جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں ٹیررسٹوں کی، یا ان کو جو کاؤنٹر کرتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم والے، جی، ان کی کسٹڈی میں جو پولیس کا ادارہ ہے، یہ فوج کا ادارہ نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اور آپ کے پولیس، آپ کی ادارے، آپ کے کسٹڈی، آپ کی سب کچھ آپ کے پاس، تو فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کیسے اثر انداز ہو جائے گی؟ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فلاں بندے کو لگائیں، اس سے انکوائری کرائیں، اس سے یہ کریں، وہ کریں، ایک جی آئی ٹی بنائیں اچھے لوگوں کی، اس سے انکوائری کرا لیں. صحیح. تو تینوں صورتوں میں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یا فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر جو الزام ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے. جان نہیں. لیکن خان صاحب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے، جو کہ چھوٹا سا آبجیکٹو ہوتا ہے،
آپ پاکستان کے مین اداروں کو الرج کر رہے ہیں، آپ وزیر اعظم کو الرج کر رہے ہیں، آپ وزیر داخلہ کو الرج کر رہے ہیں، آپ اپنی مخالف جماعتوں کو الرج کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے قومی اداروں کو الرج کر رہے ہیں، اور پھر کچھ باتیں تو وہ ہے نا جو نام لے کے کر رہے ہیں، کچھ آپ مطالبے کر رہے ہیں. آپ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کل خان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اگر آپ وہ ساری سنیں تو وہ یہی تھی کہ آپ نے ان کو کیوں بٹھایا، تو کس نے بٹھایا، کس کو الزام دیتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں ہٹاتے، کس کو کہتے ہیں، کون ہے؟ وہ جن کا نام لیتے ہیں مختلف اشاروں مطلب وہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. یا ایسے ہی ہے. تو خود ان سے مطالبے کر رہے ہیں، خود ان سے مداخلت کی اپیلیں کر رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا ہے، آپ نے ان کو انسٹال کیا ہے. یعنی کوئی آپ نے فلان جگہ فلان بندے کے اوپر حملہ کرا، ارشد شریف کے اوپر قتل، تو اس کے طریقہ کار دیکھیے نا کیا. خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کریش لینڈنگ کی تھی، اس نے تیل کہاں سے بھروایا تھا، کس نے بھرا تھا، وہ کون سے ادارے کا بندہ ہے. اب کس طرح آپ اشارے کر رہے ہیں. اس سے یہ جو صورتحال ہے، اس سے آپ ایک سمپتھی ویو ضرور اپنے لیے کھڑی کریں گے، لیکن اس سے معاشرتی تناؤ بڑھے گا. آپ لوگوں کے اوپر یہ لیول لے آئیں گے کہ ان کی ذات کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے، تو لوگوں کا صبر کا پیمانہ ختم ہو جائے گا. یہ بڑی بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ نے کرم کیا کہ خان صاحب اور ان کے ساتھی محفوظ رہے. وہ قاتل جو ہے، وہ ایک بندے کا قتل اس نے کیا ہے، باقیوں پہ حملہ کیا، وہ لڑکا پکڑا گیا. اگر وہ مواب کے ہاتھ چڑھ جاتا، جتنے مشتعل لوگ تھے اس کو مار دیتے، وہ مر جاتا تو پھر کیا ہوتا، ثبوت مٹ جاتا، ثبوت مٹتا، یا پھر انویسٹیگیشن کی لیول کیا ہوتے، پھر ایلیگیشن کیا ہوتے. اچھا جی آج ہم بیٹھے ہوئے یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. کچھ اور بات ہو رہی ہوتی. ایگزیکٹلی. خیر صاحب، کنٹینر چلتا ہے لاہور سے، پہلے ہماری ایک رپورٹر، اس کے بعد ایک نوجوان، اس طرح کر کے 5 بندے تو وہ کنٹینر ہی لے گیا. کہیں ایک جگہ بھی روک کے اس کو تحقیقات نہیں کی گئیں، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ابھی بھی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی. کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ یہ تو میں تو اس کی بات کیا کہہ سکتا ہوں. آج کے اخبارات میں ہے کہ کل ٹی وی کے ٹکرز بھی تھے کہ جو ایف آئی آر خان صاحب دینا چاہتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اس پہ مطمئن نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں حقائق کے مطابق ایف آئی آر دیں. تو سنا ہے کہ خان صاحب، یہ جو میڈیا کے ذریعے رپورٹ ہے کہ خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان تینوں افراد کے خلاف ایف آئی آر دی جائے جن کے وہ نام لے رہے ہیں. اس پہ شاید اختلاف ہے ان کا. اختلاف ہے. خیر صاحب، آپ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں جو وزیر اعظم نے بنائی. مذاکرات ہیں یا معاملہ فہمی ہے، اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ آپ ہی بتائیں گے کیا کہنا چاہیے. اس ساری صورتحال میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آفرز بھی دے دی گئی خان صاحب کو کہ جہاں سے آپ تفتیش تحقیق کرانا چاہتے ہیں آپ کرا لیں، انٹرنیشنل ایجنسیز سے کرانا چاہتے ہیں، جتنے ادارے انوالو کرنا چاہتے ہیں کرا لیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان سے بات ہو سکتی ہے؟ حکومتی لیول پہ آپ کی کمیٹی جو ہے کس سے بات کرے گی؟ وہ سنیں گے؟ یہ سب یہ بات پہلے دن گورنمنٹ نے کہی کہ اس پہ ہائیسٹ لیول پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میری خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میسج دے دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی کہ اگر جے آئی ٹی بنتی ہے تو ہمارے بندے اس میں شامل نہ کیے جائیں، کیونکہ پھر اس کے اوپر دوبارہ الزام اور اعتراض آ سکتا ہے. تو یہ نیوٹرلٹی کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس نیوٹرلٹی کا جو عمل ہے وہ مشکوک ہوگا تو یا اس پہ الزام لگیں گے. انویسٹیگیشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے دن کہا تھا جہاں سے چاہیں، جس طرح کی چاہیں آپ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہوں نیوٹرل ہوں، بلکہ وہ کوئی اکیلا فرد نہ کرے. اب تو خان صاحب کے رویے سے یقیناً دوسری طرف سے بھی یہ رویہ آئے گا نا، ہماری طرف سے بھی اسی طرح تلخ باتیں ہوں گی. اب تو لوگ الزام لگانا شروع ہو گئے نا کہ خان صاحب نے کہا مجھے 4 فائر لگے ہیں، رانا صاحب نے کہا کہ اگر ان کو 4 فائر لگے ہوں انویسٹیگیشن کر دے تو پھر مجھے جو سزا دینی ہو دے لینا. ٹھیک ہے. اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب کا بازو ٹوٹا تھا تو وہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس طرف نہیں جا رہا. خان صاحب کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. رستہ ڈائلاگ ہے. صحیح. خان صاحب کا مطالبہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک مطالبہ ہے الیکشن، رائٹ، لیکن وہ شرط ہے، مطالبہ ہے ہی نہیں، شرط ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو پھر بات ہوگی. پھر بات ہوگی. میں نے ہمیشہ انہیں کہا کہ مشروط مذاکرات نہیں ہوتے. یا ٹھیک. ہم ہندوستان سے بھی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ جی
all disputed issues including issue of Kashmir. बिल्कुल ठीक है. गवर्नमेंट के साथ आप बैठ के बात करना चाहते हैं, आप अपने मुतालबात रख सकते हैं, शराइत नहीं रख सकते. शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो, कम वक्त में नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉजिकली नहीं है. हमको जिद में नहीं कह रहे, अकली दलील से कह रहे. सही. खान साहब से मैं यही समझता हूँ कि इस वक्त उनको भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए. उनकी जमात के अंदर जो सीनियर वाइसेस हैं, उनको जज्बातियत की बजाय माहौल को देखने की ज़रूरत है. इस मुल्क के अंदर खान साहब पे कोई हमला नहीं हुआ, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है. भुट्टो साहब के कत्ल पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, शदीद तरीन तशद्दुद था. इसके बावजूद हमने लोगों को, मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने और बीबी शहीद ने लोगों को, अपने कारकुनों को काबू किया था. बिल्कुल ऐसे ही है. बीबी शहीद के ऊपर हमला होता है कराची में, या उनके सैकड़ों साथी शहीद और जख्मी हो जाते हैं. बहुत बड़ा क्यास आता है. अगले दिन वो उन कारकुनों का पता करने जाती है, किसी को अलर्ज नहीं करती, चीज़ों को ठंडा करती है, कंट्रोल करती है. हमें उसी दिन रात को, अगले दिन सॉरी, मीटिंग रखी मोहतरमा ने और उन्होंने कहा कि नहीं, चीज़ों को कंट्रोल करना है, मजीद इसको हवा बिल्कुल हवा नहीं देनी, कोई एलिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्लियर होगा, लेकिन हौसले के साथ रहना. बिल्कुल ठीक. कोई एलिगेशन नहीं था किसी की. बीबी के शहीद के ऊपर हमला होता है रावलपिंडी में, बीबी शहीद हो जाती है. उस शहादत के बाद पहले ही सवात में पाकिस्तान का परचम उतरा हुआ था, बाजौड़ में उतरा हुआ था, मालाकंड में उतरा हुआ था, वजीरिस्तान में हालात खराब थे. जब बीबी की शहादत होती है, मुल्क में सारे तरफ आग लग जाती है. बिल्कुल ऐसे ही. मुझे याद है, मैं दूसरे दिन बाय रोड निकला था, उस वक्त बाकी तो सामान नहीं थे, बाय रोड निकले थे और हम 2-3 दोस्त थे. तो रास्ते में, पंजाब में भी और सिंध में तो ख़ास तौर पे बहुत लोग मुश्तैल थे, लेकिन उस इश्ताल ज़दा माहौल में कुछ नौजवानों ने वहाँ पे पाकिस्तान न खपे का नारा लगाया. और जरदारी साहब ने वो नारा सुनते ही इमीडिएटली उस सोग के आलम में, ये लीडरशिप होती है ना, सोग के आलम में खड़े हुए एकदम और बड़े जोर से चला के कहा, चुप करो, बैठ जाओ, पाकिस्तान खपे. ये नारा नहीं लगाना जो तुम लगा रहे हो, ये हमारा मुल्क है. उस एक लफ्ज पाकिस्तान खपे ने पानी डाल दिया. बिल्कुल सुकून कर दिया. कि अफसोस अपनी जगह, लेकिन वो पाकिस्तान के आसिफ हवाले जरदारी से- साहब से बड़ा किसको. नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया है. CCPO गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया गया है. अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया है. CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अहम खबर, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया है. अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ लाहौर से मोहम्मद सुफियान. सुफियान, आगाह कीजिएगा, CCPO लाहौर को वफाकी हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया गया है. ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर हैं गुलाम महमूद डोगर, जिनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी किया गया है. गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर है पिछले चंद माह से, और कल जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह से गवर्नर हाउस के ऊपर हमला किया गया, बताया यह जाता है कि ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से CCPO लाहौर को मुअत्तल किया गया है. गवर्नर हाउस को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी लाहौर पुलिस हमें नाकाम दिखाई दी, और इसी के साथ साथ सियासी वाबस्तगी के भी कुछ पहलू CCPO लाहौर के सामने आए, जिसकी वजह से उन्होंने सियासी जमातों के कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की. मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के खिलाफ और दीगर सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी उनका एक अहम किरदार नजर आया. इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से उनको बारहा जो है वो वार्निंग्स जारी की गई और उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा गया, जिसको उन्होंने मुसलसल नज़रअंदाज किया इन वार्निंग्स को, जिसके बाद अब वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है. जी
जी सुफियान, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने हुक्म अदूली की है, तो क्या जैसे कि पहले वफाकी हुकूमत ने सीसीपी को काम करने से रोका था मगर उन्होंने हुक्म नहीं माना, हुक्म अदूली की, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? अजय बिल्कुल, अभी पहली स्टेज में उनको मौतल किया गया है। यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करेंगे, जिसके बाद तहकीकात की जाएंगी कि क्या वजूहात थी कि सीसीपीओ लाहौर अपने फ़र्ज की अदायगी में जो है वो अपना फ़र्ज मुकम्मल अंदाज में अदा नहीं कर सके। क्या वजूहात थी, क्या वो सियासी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो कल गवर्नर हाउस पर को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। जब कल शब हमने देखा कि गवर्नर हाउस पर चंद अफराद ने हमला किया, तो हमें पुलिस उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। तो इन सारी कार्रवाइयों का, इन सारी चीज़ों की तहकीकात की जाएंगी, जिसके बाद पता चलेगा कि सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ मजीद क्या कार्रवाइयाँ हमारे सामने आएंगी। लेकिन अगर सीसीपीओ लाहौर की मौतली की बात की जाए, तो उनको पहले भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बारहा मरतबा वार्निंग जारी की गई थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करें और अपने ओहदे को छोड़ें, जिसको उन्होंने मुसलसल नज़रअंदाज किया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है उनकी मौतली की, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं, लेकिन उन्होंने वफाक को नज़रअंदाज किया, उनके हुक्म को नज़रअंदाज किया, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया और पंजाब हुकूमत के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। और हमने ये बारहा में ये चीज़ें देखने में भी आई हैं उनके मुसलसल उनके टेन्योर में, जितनी देर वो लाहौर में तैनात रहे, कि उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी जो है वो पंजाब हुकूमत के कहने पे की। और इस मामले पर बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा PTV न्यूज़ मोहम्मद सुफियान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये थी ताज़ा तरीन। जो नाम दे रखे थे उन नामों की भी इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी तरफ उंगलियां नहीं गई। मोहतरमा ने अपने शक जरूर इजहार कर रखा था, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई। तो ये तो नहीं है कि मोहतरमा ने नाम दे रखे थे, कल जो हादसा हुआ उसमें वो लोग मुलवस नहीं पाए जाते, तो फिर उनको जरूर इम्प्लीकेट करना, ये तो नहीं होगा ना। इस तरह खान साहब ने जो नाम दे रखे, खुदा न खास्ता आज खुद वो कह रहे हैं कि वो 4 नाम नहीं थे। हाँ, वो चार ये और है। खुदा ना करता, अल्लाह ना करे, तौबा, मैं सिर्फ आर्गुमेंट से कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? फिर उन चारों के नाम आ जाते सामने जो आपने अपने सियासी मुखालफत के लिए दे रखे हैं, तो क्या होता है इस मुल्क में? ये जो तकसीम का और नफरत का अमल है, अजीज साहब, इसको रोकना होगा। यकीनन। खान साहब को डायलॉग के रास्ते पे आना होगा। डायलॉग डेमोक्रेसी का लाजमी जुज्व है, डेडलॉक नहीं है। वो नहीं आते डायलॉग पे, फिर की करोगे? फिर भी हमें डायलॉग का ही रास्ता देखना होगा, वरना कानून का रास्ता तो अपनी जगह है। जो कानून इस्तेमाल होगा हम उनको बियॉन्ड देयर मीन्स नहीं जाने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको आइन और कानून की हदूद के अंदर, जमहूरियत के दायरे के अंदर रखने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम तहम्मुल का मुजाहरा भी करेंगे, डायलॉग भी करने की कोशिश करेंगे, और इंतजामी तौर पे भी जहाँ तक मुमकिन होगा उनको रोकें। खैर साहब, ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें ये हुकूमत वक्त से दरख्वास्त की गई है कि एनफ इज़ एनफ। अब ये जिस तरह लताड़ रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, उस पर हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे। क्या कार्रवाई होगी? मैंने भी सुना है आज, तो देखिए, वे तो लॉ वाले बताएंगे, मुझे तो लीगल साइड का नहीं पता कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इदारा क्या करे, बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा है, क्योंकि इनका हर फर्द, मैं कल भी इनके एक साबिक वजीर साहब हैं मुराद सईद साहब, कल उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी अलज कर रहे थे। इनके बाकी लोग भी, फवाद चौधरी साहब भी कर रहे होते हैं, असद उमर साहब भी कर रहे होते हैं, सारी जमात लगी हुई है। फिर इनका सोशल मीडिया गैंग जो है सारा, वो जिस तरह इदारे को साफ लफ्ज़ों में या मुबहम लफ्ज़ों में या इशारों कनायों में और वाज़े इशारों कर रहे हैं, वाज़े इशारों कनायों में जो कह रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत तकलीफ दे है। मैंने पहले भी कहा ना कि टॉलरेंस की फिर हद होती है। नहीं, मैं फिर वही कहूँगा कि ठीक है, हमें मुज़ाकरात भी करने हैं, लेकिन कब तक देखा जाएगा?
میں نے عرض کیا نا کہ اس کے بارے میں تو وزیر اعظم صاحب، لا والے اور باقی لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. میں ابھی اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے نہ دوں تو بہتر ہے. خیر صاحب، جناب خان نے یہ بھی کہا کہ میں بس ٹھیک ہو جاؤں تو میں آ رہا سندھ چھڑاں گا نہیں. کیا کریں گے سندھ جا کے؟ آنا چاہیے جن کو سندھ جانا چاہیے. سندھ ان کا بھی ہے، سندھ ہمارا بھی ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے. اس ملک کا ایک ایک چپا ہم سب کا ہے. جائیں بسم اللہ. سیلاب کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، اس کمیٹی کے بھی آپ رکن ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہے ان حالات میں؟ بجائے اس کے کہ جا کے مدد کی جائے، ریہیبلیٹیشن کا کوئی سلسلہ ہو، ہم صرف یہی کرتے نہیں، رہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا خان صاحب کو جائیں. جب وہ طوفان میں گھرے تھے، جب وہ بے گھر تھے، جب ان کے مال مویشی بہہ گئے، ان کا ساری زندگی کی اساس لٹ گئی، تو اس وقت تو آپ گئے نہیں. جب ان کے گھر آباد ہونے تھے آپ گئے نہیں. آپ نے کئی ارب روپے اکٹھے کرنے کے میراتھنز میں وعدے دعوے کیے، وہ کدھر گئے پیسے پتہ نہیں. یہ بھی تو سوال ہے نا، وہ کدھر گئے پیسے، کہاں خرچ کیا آپ نے؟ کون پھر کیونکہ آپ تو گئے نہیں. اگر آپ نہیں گئے، اب آپ جانا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھیے سندھ کے لوگ آپ کی کیا پذیرائی کرتے ہیں. لیکن جہاں تک استحقاق ہے، سب جماعتوں کا استحقاق ہے، جائیے. کراچی کے اندر احتجاج ہوا، آنسو گیس گرفتاریوں کی بات ہوئی، فیض آباد یہاں پہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزراء کلاشن کو پھر لہرا کے کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں اسی اپنی زبان میں ہی. یہ معاملہ تو خرابی کی طرف مزید نہیں جا تو رہا. ادھر تو لے جایا جا رہا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ایک سرکمسٹانشلی جاتا ہے، ایک نیت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. تو یہ لگتا یوں ہے کہ نیت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اور آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ اس کے لاجیکل کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہے، آپ اس کے منطقی انجام کا جو رستہ ہے ادھر نہیں جا رہے، بلکہ آپ لڑائی اور تصادم کی طرف جا رہے ہیں. یعنی خان صاحب نے اس معاملے کے اندر بجائے تحقیقات کے بعد کوئی الزام لگاتے، جو الزامات کی بارش پہلے گھنٹے میں کی، کل انہوں نے کوئی نئی باتیں نہیں کی. یس، وہ ریوائنڈ تھی. کوئی نئی بات نہیں، وہ تو پچھلے ساری داستان جو ہے وہ 1100 دفعہ بیان کر چکے تھے. اب انہوں نے پھر بیان کی ہے، اور یہ ان کا سٹائل ہے، اور کامیاب سٹائل ہے. لیکن انہوں نے جو بات 3 افراد کا نام لیا، یہ تو انہوں نے پہلے گھنٹے میں لے لیا تھا. اسد عمر صاحب نے پرسوں ہی کہہ دیا تھا. یس ایگزیکٹلی. لہٰذا یہ تو ان کا پری پلان سارا کچھ ہے، اور نی جج ریئیکشن کے تحت یہ فیصلے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے، ان کو سوچنا ہوگا. آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. یہ جو اس وقت ہجان ہے، اس نے ٹھہرنا ہے، کہیں نہ کہیں ٹھہرنا ہے. بالکل. جب یہ ٹھہرے گا، لوگ ذرا رک کے بات کو ٹھنڈے طریقے سے سوچیں گے، انالیسز کریں گے، تو خان صاحب یہ آپ کے جو اشتعال کی باتیں ہیں، لوگوں کو مشتعل کرنے کے طریقہ کار ہیں، یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، مومنٹم جب بنا ہوتا ہے نا، موومنٹ کے اندر لوگ ریشنلی کم سوچتے ہیں، لیکن جب یہ بخار اترتے ہیں تو پھر ریشنلٹی نے بہرحال اپنا کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کا خان صاحب کو کچھ عرصے بعد اندازہ ہوگا، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ تبدیلی کے لیے تھے. وہ تبدیلی یہ نہیں تھی کہ کل جس کو آپ برا کہتے تھے آج آپ کا دوست ہے، کل جس کو آپ ڈاکو کہتے تھے آج آپ کا اتحادی ہے. آپ کی اپنی صفوں میں سارے جہان کے الزام ہیں، آپ کے اپنے اوپر الزام ہیں. اور کل ساری تقریر میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو پھر آڑے ہاتھوں لیا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فارن فنڈنگ ہے، اتنے سالوں کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے. تو حضور گزارش یہ ہے کہ 8 سال آپ اس کی تاریخیں لیتے رہے. آپ کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی ہائی کورٹ، کبھی پنجاب کی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ سے سٹے لیتے رہے. آپ تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے. وہ 8 سال الیکشن کمیشن نے ڈیلے نہیں کیا، بلکہ جس دن الیکشن کمیشن نے آپ کو فردر تاریخ دینے سے انکار کر دیا کہ اب مجھے عدالت نے بھی کہہ دیا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہے ہیں، 8 سال ہو گئے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کر دیا. الیکشن کمیشن نے حقائق کے اوپر اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے، بسم اللہ. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ توشہ خانہ کا قانون ہے، وہاں سے میں نے کچھ چوری نہیں کیا. وہ حضور آپ پہ یہ الزام نہیں ہے. آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ نے 2-2.5 کروڑ روپیہ یا 3 کروڑ روپیہ توشہ خانہ میں جمع کرایا. وہ کہاں سے آیا؟ یس، آپ نے بتانا ہے. ریٹرن میں تو تھا کچھ نہیں. پھر آپ نے وہاں سے 2.5-3 کروڑ روپیہ دے کے کچھ اثاثے لے لیے، گھڑیاں لے لیں، آپ نے زیور لے لیے، آپ نے کف لنکس لے دیے، جو کچھ تھا. جو بھی تھا.
افسوسناک کام جو ہے، الزام جو ہے وہ یہ ہے، پہلے تو اخلاقی الزام یہ ہے کہ آپ نے وہ لیے ہوئے تحفے بیچ دیے مارکیٹ میں، اور وہ تحفے بیچنا کتنا غلط کام ہے، اور جو تحفہ دینے والا تھا الٹیمیٹلی اس کو پاس خبر بھی پہنچ گئی، اور سنا ہے بعد میں وہ تحفہ بھی پہنچ گیا، ہاں جی، انہوں نے پیسے دے کے واپس لے لیا. تحفہ بھی پہنچ گیا. اس طرح کے تحفوں کے کم ہی گاہک ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو ان کے پاس واپس پہنچ گیا. تو اس کے بعد اس وزیر اعظم کی، یا جس ملک کا وہ وزیر اعظم ہے، اس کی اس ملک کے سامنے حیثیت کیا ہوگی؟ آپ پہ یہ الزام ہے کہ جب وہ 3 کروڑ روپے کے اثاثے آپ نے ایکوائر کر لیے تھے، وہ آپ کا ایسٹ بن گیا تھا. یس. آپ نے اس ایسٹ کو ڈکلیئر کرنا تھا، یا آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس سے اگلے سال میں آپ نے اس کو بیچ دیا، شو کر دیا میں نے بیچ دیا. بیچنے کے بعد آپ کا لیکوڈ کیش آ گیا. یس. آپ نے 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی تھی، آپ نے 12 کروڑ کا بیچ دیا، 9 کروڑ منافع ہوا، خالص منافع ہے. اس میں تو کوئی خرچہ کو نہیں نہ ہوا. وہ 9 کروڑ روپے کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا تھا. وہ 9 کروڑ پہلے آپ نے الیکشن کمیشن کے اپنے ریٹرن میں ظاہر کرنا تھا. آپ نے نہ وہاں ظاہر کیا ہے، نہ انکم ٹیکس میں ظاہر کیا، نہ اس کا ٹیکس دیا. آپ پہ یہ الزام ہے. خان صاحب نے کل پھر چیزوں کو گگلی گھما کے باتیں کرنے کی کوشش کی. ان کو یاد رکھنا چاہیے وہ فاسٹ بالر تھے، گگلی نہیں کرا سکتے تھے. وہ کرا بھی نہیں سکتے. قاری صاحب، یہ ابھی توشہ خانہ کی بات جیسے ہوئی کہ جو اکبر ایس بابر مجھے ایک دن پروگرام میں بتا رہے تھے کہ یہ انہوں نے وہ مکہ کی اس میں تصویر تھی اس گھڑی میں، اور یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ بھیجی. اور ان کا کہنا یہ ہے، آن ریکارڈ یہ کہا انہوں نے کہ کچھ لوگوں نے تصویریں دکھائی کہ میرے پاس بکنے کے لیے آئی، تو میں کہا میں نہیں لینی یار، مکے نال تے نہ کرو. ریاست مدینہ اور مکے کی چیزیں اگر ہم بیچ رہے ہیں اور وہیں سے ملی ہوئی بیچے جا رہے ہیں، وہ جو جگ ہنسائی ہوئی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا قاری صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا میں پاکستان کی امیج میکنگ مسائل، ڈار صاحب آگے معاشی طور پہ لگے ہوئے ہیں، کشمیر کا ایشو ہے تو آپ ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. جب ہم بیرونی دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیجئے ہمارے ملک میں تاکہ معاشی حالات بہتر ہوں، دوسری جانب جب ہم یہ دیکھیں کہ جی ٹی روڈ پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، کیسے کوئی آئے گا انویسٹ کرنے کے لیے؟ یقیناً نقصان ہوگا. اب یاد کیجئے خان صاحب جب پہلے دھرنا دینے آئے تھے، اس وقت بھی ہمارا پروجیکٹس کے اوپر، انویسٹمنٹ کے طریقہ کار کے اوپر جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ سی پیک جو ہمارے دور میں شروع کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی. پھر میاں صاحب کے دور میں اس کے اوپر معاہدے ہوئے، اور چائنیز صدر نے آنا تھا اور دھرنا ہو گیا. تو وہ اگر چائنیز صدر کا دورہ ہو جاتا ٹائملی، تو وہ پروجیکٹ جو تھے ان کے آنے سے فوری طور پہ ان پہ کام شروع ہو جاتا. وہ رک گیا. اب بھی یہی صورتحال ہے کہ پاکستان بہت مشکل میں تھا. اور آپ یہ یاد کیجئے جب خان صاحب کی حکومت ہم نے ختم کی ایک آئینی طریقے سے، تو اس وقت خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا تھا اسے انحراف کیا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. آئی ایم ایف نے اپنا تعاون روک دیا تھا. آئی ایم ایف کا تعاون رکنے کے ساتھ ہی سرکمسٹانشلی کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک بھی آپ کو امداد روک دیتا ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی امداد روک دیتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی روک دیتا ہے. باقی کنسورشیم بھی آپ سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک میجر پلیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساری اقوام اس میں شامل ہیں. آپ امریکہ سے بھی لڑے ہوئے ہیں بلا وجہ. آپ نے چائنا کے ساتھ بھی سی پیک کے اوپر کام خراب کر کے اس کو بھی سرد مری کا شکار کر دیا ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلق خراب ہو گئے ہیں، اور مزید آپ نے ان کو تحفے بیچ کے بہت اچھا میسج ان کو دے دیا. تو جب ساری دنیا کے جو وہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر، یورپین یونین کے ساتھ آپ نے کیا ہوتا، آپ بڑا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا سمجھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سمجھتے ہیں صرف لوگوں کو جذباتیت میں اور نیرو نیشنلزم کے نعرے لگا کے، آپ خواب دکھا کے، اور وہ کیا تھی، آپ لوگوں کو جنت کے خواب دکھاتے چلے جائیں. تو اس طرح نہیں چلے گا. دنیا میں یہ نہیں ہوتا. آپ نے حقائق کے ساتھ جینا ہے اور حقائق کو فیس کر کے اپنے پرابلمز کو سمجھ کے ان کا سلوشن نکالنا ہے. ہم اس وقت بھی خان صاحب نے جب ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان رہے تھے، ہم نے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں تلخی کر دی، ہم نے مشکل بڑھا دی. ہم نعرہ تو مار کے آئے تھے مشکلیں کم کریں گے، ہاں جی، لیکن ہم نے ان کی مشکلیں بڑھا دی. ہم نے آتے ہی تیل مہنگا کیا، بجلی مہنگی کی، ٹیکس لگائے. کیوں؟ شوق تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ کرنے سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. لوگ تکلیف میں ہوں گے تو ناراض ہوں گے نا، کچھ تو نہیں ہوں گے. یس. لیکن وجہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو آئی ایم ایف اپنی امداد بحال نہ کرتا، وہ نہ کرتا تو باقی ادارے نہ کرتے اور ہم ڈیفالٹ کر جاتے.
اور ڈیفالٹ بڑا خوفناک کام ہے. ایک ایٹمی قوت کا ڈیفالٹ کرنا, اس کے معنی کیا ہے, آئی کانٹ ڈسکس. لوگ سمجھتے بھی نہیں. آئی کانٹ ڈسکس. سو آئی کین انڈرسٹینڈ. اس وقت جبکہ ہم مشکل ترین فیصلے کر کے, لوگوں کو ناراض کر کے, اپنی پالیٹکس خراب کر کے ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی کوشش کی, یا اس کے ساتھ کیا وہ معاہدہ, راضی کرنا کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیا وہ معاہدہ جو تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کی. تو ان کے وزیر خزانہ اس وقت کے, جو سابق وزیر خزانہ, انہوں نے جو اپنے 2 وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ خط لکھو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں, اس پہ 1 پیج پہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف کو یہ میسج جائے کہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہم نہیں ہیں, لہذا یہ آپ کا معاہدہ پورا نہیں ہوگا. اس معاہدہ کو سیبوٹاج کرنا تھا. تو اس پہ بھی تو کچھ بنتا تھا نا, سیبوٹاج کرنے کی کوشش تھی, لیکن آپ بتائیے کیا کیا. پھر ابھی ہماری حکومت, وزیر اعظم صاحب, بلاول صاحب, سارے جا کے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ پہلے سے جو 6 مہینے سے انہوں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں, اس کے نتیجے میں اب بہت مثبت خبریں ہیں کہ وہ آپ کو اگلے سال کے لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جو پاکستان کی معاشی ضروریات ہیں, مالی ضروریات ہیں, وہ بھی پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی سعودی عرب میں بھی ایم بی ایس بھی آ رہے ہیں, اور چائنا کے اندر جا کے آپ نے بہت سارے معاہدے کیے ہیں. آپ کو چائنیز گورنمنٹ کو آپ نے دعوت دیا کہ آپ آئیں, انویسٹمنٹ کریں, سی پیک کا دوبارہ تیزی سے اجرا ہو جائے, آپ پھر یہ کام شروع کر دیں. اور آپ نے کل پھر یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا حکومت ہے, کبھی ایک کے پاس جا کے بھیک مانگتی ہے, کبھی دوسرے کے ساتھ جا کے بھیک مانگتی ہے. آپ ہمیں تو چلے برا کہہ ہی رہے, لیکن آپ ان ملکوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے مخالف کو کہیں کہ تم بھکاری ہو, فلاں کے در پہ بھیک مانگنے جاتے ہو, تو اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو آپ بڑا اچھا کہہ رہے ہو. یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ان کو؟ اس سے بڑے خارجہ پالیسی کے بڑے پرابلم آتے ہیں, اور خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کا پاکستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے. ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھیوں کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کریں, سانس لیں, پاپولیرٹی کو کنٹرول کریں, ہضم کریں. پاپولیرٹی اگر آپ اس کو اوور گیج کر جاتے ہیں تو وہ بسٹ ہو جاتی ہے. جی ہاں, ظرف اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے نا. جی خیر صاحب, 1-2 سوال کوئکلی, مجھے پتہ ہے وقت بھی. ہندوستان کے اندر جس طرح میڈیا نے واویلا مچایا خان صاحب کے بیانات پہ, ڈی جی آئی ان کے حوالے سے کہ ہم تو جو چاہتے ہیں وہ تو خان صاحب کر رہے ہیں, لیکن اب ایک اور چیز بھی آ رہی ہے, جتنے بھی کلپس میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا کے یا سوشل میڈیا کے, اس میں کہ خون دیاں بوتلاں رکھیاں نے اور گولی اس طرح نہیں چلتی, اس طرح چلتی ہے. تماشا لگ گیا ہے. کہاں کشمیر کے ایشوز, کہاں شہدائے کشمیر کی باتیں, کہاں استصواب رائے, کہاں ان کی آزادی, خود مختاری, اور کہاں اب ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ ہندوستان کے میڈیا کے اور سکرینز پہ. دیکھیے بھائی صاحب, ایک نا موٹا سا میٹر ہے سادہ سا. پاکستان کے حالات کو دیکھ کے ہندوستان یا خوش ہوتا ہے یا افسردہ ہوتا ہے. وہ گیج ہے پاکستان کے, وہ کیا حالات ہیں جس سے وہ افسردہ ہوتا ہے, اور کیا حالات ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے. پاکستان مالی طور پہ مستحکم ہو, سیاسی طور پہ مستحکم ہو, پاکستان کے ادارے مستحکم ہو, یہاں پہ حالات بہتری کی طرف وہ لوگوں کی خوشحالی آئے, تو ان کے لیے تکلیف ہے. اور پاکستان میں ابتری آئے, اداروں میں تصادم ہو, سیاستدانوں میں ایک دوسرے میں لڑائی ہو, پاکستان کمزور ہو رہا ہو, معاشی طور پہ ہمارا استحکام نہ ہو, ہمیں قرضے نہ مل رہے ہو, ہمیں ڈیفالٹ ہونے کے خدشات ہو, تو ہندوستان خوش ہے. تو یہ آپ خود گیج کر لیجئے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے کون سے حالات ہیں. جن چیزوں سے ہندوستان جس دن خوش ہوتا ہے نا, وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہوتی. میں آصف علی زرداری صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ دشمن کا کام اب اندرونی طور پہ کروایا گیا, پاکستان کی دشمنی جو ہے. میں آخر میں یہی پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے, مذاکرات کی پیشکش, ڈائیلاگ ہی ہے, جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے, سب کچھ یہی ہے, آخر میں کب تک وہ ڈول بھی پیٹے, دنیا میں جگ ہسائی بھی ہو, وہ کب تک دیکھنا ہے؟ ڈیموکریٹک ٹالرنس جو ہوتی ہے نا جی, یہ آپ کو الاسٹک لمٹ تک لے کے جانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ویل گو ٹو دا الاسٹک لمٹس. ٹائم کا تخمینہ ہے کوئی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اللہ کرے حالات کے ساتھ ان کو بھی سمجھ آ جائے اور کوئی درمیانی راستہ بہتری کا نکلے. ڈائیلاگ کا راستہ ہی بہتری کا راستہ ہے. ڈیڈ لاک ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے.
डायलॉग डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर वो अड़ा रहे मैं ना करता, देखिए फिर लोग फिर पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है ना, हमने क्या फैसला करना है। हम तो अगर कोई कानून से हट के बात करेंगे तो उस पर कानून अपना अपना रास्ता लेगा। अवाम को कब तक कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है कोई? इसी तरफ कोशिश है सारी कि जो जो अब को थोड़ी बेहतरी हुई है इकोनॉमी में, तो पहले बिजली के, अब जो किसानों का पैकेज आया है, इस तरह और भी इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया है जिससे इकोनॉमी रिवाइज। देखिए दो तरीके हैं, एक तो लोगों को डायरेक्ट आप सब्सिडियां दे देते हैं, और एक ये क्या होता है कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट दे के आप कारोबार बढ़ा देते हैं। यानी जो आपकी मुआशी मशीन है वो तेज़ी से चलती है और लोगों की आमदन में इजाफा हो जाता है। दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, सस्टेनेबल वे। ये जो डायरेक्ट सब्सिडीज़ का निज़ाम है ये भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये एक्यूट सूरत में होता है, तो दोनों तरफ से काम शुरू है। इस वक्त हमारा क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान फ्लड्स में हुआ, सिंध अभी भी सिंध का काफ़ी हिस्सा आज भी पानी में डूबा हुआ, और आप भी अभी सवाल भी कर रहे थे, और यकीनन ये बड़ी फिक्रमंदी है। तो बहुत सारे सोर्सेज तो वहाँ गए और जा रहे हैं, और उसमें वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे बशमूल फ़ौज जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत भी कर रही है। और इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने उन बहन भाइयों की मदद करें सारे मिल के, और इलेक्शन का जब वक्त आएगा तो उस पर कर लेंगे। नहीं तो फिर भी ये आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि तहम्मुल से चीज़ों को सोचिए, देखिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको पॉपुलैरिटी बना दी है, आपने गलत बयानी करके की है, झूठे दावे करके की है, जो भी किया है, उस पॉपुलैरिटी को संभालिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम हमेशा फैजी साहब मुत्तफ़िका कानून साजी, इत्तेफाक राय की कोशिश करते हैं। भुट्टो साहब को 1973 में अक्सरियत थी 2/3, उन्होंने आइन मुत्तफ़िका राय से, लेकिन सारे चेहरे साथ थे। 18वीं तरमीम हमारे पास अक्सरियत थी, हमने एक जमात, एक मेंबर वाली जमात को भी कहा आप भी इसमें बैठिए, आपने भी मोहर लगानी है। क्यों? क्योंकि एक तो इज्तिमाई शऊर बेहतर शऊर होता है, और दूसरा जब किसी मुआहदे पे, किसी कानून पे, किसी चीज़ पे आप दस्तखत कर देते हैं, फिर आप उसके खिलाफ नहीं चल सकते, आपको उसकी ओनरशिप आप बाउंड हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। यही हमारा असलूब रहा, और यही असलूब बेहतरी का असलूब होता है। ये जो मैं हूँ ना, मैं नहीं चल सकती। इसलिए कि अगर किसी इलेक्शन में खान साहब को 1 लाख वोट पड़ा है, तो हमारे कैंडिडेट को भी 95,000 90,000 वोट पड़ा है। वो जो 90,000 है वो भी पाकिस्तानी है। आप माजी में कंटेनर के अंदर जाते रहे मुज़ाकरात करने के लिए, अब तो फिर ये बीमार ज़ख्मी हैं अपने, उनका कहना है जाके इजाज़त ही कर लें। वैसे मैंने पहले दिन परसों मैंने ये कहा था कि मैं तजवीज़ दूंगा वज़ीर आज़म साहब को भी, अपनी जमात को भी, कि हमारा एक टीम जो है उसको जाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब ये नाम लेके अलज कर दिया गया और हुकूमत के ऊपर ही डाल दिया गया, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला पे और हमारी एजेंसीज़ पे, तो उसके बाद यकीनन फिर ये मरहला मुश्किल हो गया। अब मैं अभी भी समझता हूँ, मैं बात करूँगा, और ये तो डिपेंड करता है ना अगला हमें हमारी अयादत कबूल भी करता है कि नहीं। हम अयादत को जा रहे हैं, वो हमें अपना कातिल डिक्लेयर कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में बेहतरी की बजाय अबतरी ना हो जाए। लेकिन रास्ता बहरहाल एतदाल का ही बेहतर रास्ता होता है। जो लड़ाई का और तसादम का रास्ता ही बेहतरी का रास्ता वो कभी भी अच्छा नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इससे खूबसूरत बातें नहीं हो सकती जब तलखियाँ उरूज पे हों और फड़ लो, मार दो, बैंकाक दे, शोले चला दो। इन हालात में डायलॉग, गुफ्तगू। खान साहब, मैंने पहले भी दस्तबस्ता गुजारिश की थी, आज फिर हाथ जोड़ता हूँ, इस मुल्क के अवाम पे भी रहम कीजिए, इस मुल्क पे भी रहम कीजिए, कोई शक्ल दिखान जो का छड़ दे सानू। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।